اب خالق عز و جل نے اسی بات کو، چونکہ یہ پیغام الہی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا، یہ سب سے اہم چیز تھی، تو خالق نے اس کو سب سے اہم کہا۔ اور کیا فرمایا سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 33 میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا جو اللہ کی طرف انسان کو بلانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف زبانی دعوت نہیں دیتا، صرف اوروں کو نہیں بلکہ خود بھی نیک عمل کرتا رہتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ میں تو اللہ کے فرما برداروں یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ کیا بات؟ ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دعوت کا کام کرنا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو پکار دینا، صدا دینا، یہ سب سے اچھی بات ہے، سب سے اہم بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عرض کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا، اور ہمارے نبی مکرم نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی الی اللہ کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، دعوت کا کام کرنے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کی آیات ایک نہیں، میں چند آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ورنہ بڑی طویل آیات ہیں اس موضوع پر، کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے اسی ربیع الاول کے مہینے میں۔ کسی نے خوشی تو حضور کی آمد پر منا لی، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ میرے آقا کیوں آئے تھے، تو اس کی خوشی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، وہ اس خوشی کا مقصد نہیں سمجھ سکتا۔ تو خوشی سے زیادہ مقصد کو سمجھنا اہم ہے تاکہ خوشی کے اندر حقیقت پیدا ہو سکے۔ خالق عز و جل فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 45-46 میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے شاہد بنا کر، شاہد کے معنی گواہ بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر، مبشر کے معنی اچھے کاموں پر خوشخبری سنانے والے۔ تیسری صفت وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں نذیر بنا کر، نذیر کے معنی تنبیہ کرنے والا، وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا کہ برے کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ تین صفات، شاہد، مبشر، نذیر۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کی حیثیت، آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کے داعی بن کر، داعین الی اللہ۔ اب یہ دعوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس سے بڑا منصب کوئی نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ 22ویں گریڈ کا افسر، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، شاید یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان سب سے برتر ہے نبی کی ذات، اور نبی کی ذات داعی الی اللہ ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ نبی اس کام سے، کام کو کرنے والے سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی یہ کام کرے تو وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اگر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس بھی یہ کام کریں تو وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن جو یہ کام نہیں کرے گا، دنیا کے سارے عہدے اور منصب اس کو مل جائیں، وہ اس شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چل کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہو۔ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی خوبی یہ بیان کی کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے حکم سے آپ دعوت دیتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہیں۔ سراج کے معنی چراغ، روشنی دینے والے، منیرہ خوب روشن۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پوری حیات مبارکہ وہ سورج سے زیادہ روشنی انسانوں کو دینے والی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر فرمایا۔ اگر ہم اس تشبیہ کے اندر، اس تمثیل کے اندر اگر ہم غور فرمائیں، چونکہ وقت کم ہے، صرف ایک نقطہ عرض کر کے آگے چلوں گا کہ یہ سورج ساری کائنات کے لیے اللہ نے بنایا، حضور کی دعوت بھی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے تھی۔ یہ سورج لامتناہی روشنی اور کرنیں رکھتا ہے، میرے نبی کی زندگی اور سیرت بھی لامتناہی پہلو رکھتی ہے۔
اس روشنی کا انکار کرنے والا کبھی اندھیروں سے نہیں نکل سکتا، نبی کی سیرت کو چھوڑنے والا بھی کبھی گمراہیوں سے باہر نہیں جھانک سکتا۔ اس روشنی سے فائدہ اٹھائے تو زندگی بنے، اور میرے نبی کی سیرت سے کوئی فائدہ اٹھائے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور پھر اس صورت کا اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا، نابینا شخص بھی مانے گا کہ سورج موجود ہے۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ہے لیکن دل میں انصاف کا ذرہ ہے تو وہ بھی حضور کی عظمت کا قائل بنے گا۔ ہاں، پرلے درجے کا منکر، دماغی طور پر معوف، جس کا ذہنی توازن کام نہ کرے یا بدبختی دل پہ غالب آ جائے تو وہ سورج کا انکار کرے گا، اور انتہا درجے کے بدبخت کے علاوہ کوئی حضور کی شان کا انکار نہیں کر سکتا۔ سراج منیر ہیں۔ تو حضور کی حیثیت چونکہ ان 5 صفات، شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراج منیرہ، ان میں سے ہمارا موضوع ہے داعی الی اللہ۔ حضور بحیثیت دعوت کے کام کی دنیا میں تشریف لائے، فرمایا لیکون رسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم سب پہ گواہ بن جائیں، ساری انسانیت پر، اور تم اے امت محمدیہ تم بھی سارے انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی ابتدائی سالوں میں آئی سورہ مدثر، اللہ کے نبی چادر لے کے آرام فرما رہے تھے۔ وہ دن اور دنیا سے پردہ فرمانے کا دن، جب یہ حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر میں لپٹنے والے اب اٹھ جائیے، یعنی اب اٹھ جائیے، اب یہ آرام چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی اٹھے، اور ایسا اٹھے کہ ساری زندگی نہیں بیٹھے، ایسا قیام کیا کہ پوری دنیا کفر ٹل لگا کر بھی حضور کو آپ کے مشن سے 1 انچ بھی 1 ذرہ پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ آپ اٹھ جائیے، فانذر، اپنے رب کے حکم سے اب لوگوں کو ڈرائیے، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ یہ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو مخاطب کیے کہ اب اٹھیے، لوگوں کو پیغام پہنچ، یہ نبوت کا کام ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر خالق نے جو بات فرمائی وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا مرتبہ لے کر دنیا میں آئے۔ یہ آیت قابل غور، بہت قابل غور، ویسے تو قرآن کی ہر آیت قابل غور، لیکن اس پر خصوصی توجہ فرمائیے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، اس میں اللہ کی محبت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا نام بھی لے سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں 3-4 جگہوں کے علاوہ اللہ نے حضور کا نام نہیں لیا۔ کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں کوئی اور صفت بیان فرمائی، نام نہیں لیا، محبت سے۔ اے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے، بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے حکم آپ کی طرف اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ بلغ یبلغ تبلیغ کا مادہ ہے، تبلیغ کے معنی ابلاغ سے ہے کہ ایک چیز کو آگے پہنچا دینا، لوگوں تک، دوسروں تک منتقل کر دینا۔ آپ تبلیغ کا کام کیجئے اپنے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ کا کام نہ کیا نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رسالت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ دین کو فرض قرار دے رہا ہے کہ نبی جی تبلیغ اور دعوت آپ پر فرض ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ فریضہ انجام ہی نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں شان رسالت بھی ہے کہ اللہ خود حضور کی حفاظت کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ، جرنیل صحابہ حضور کا پہرا دیتے تھے، فرمایا بھائی اب پہرا چھوڑ دو کیونکہ میرے رب نے خود میری حفاظت کرنے کا اس آیت میں اعلان فرما دیا، پہرا ہٹا دیا۔
اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ شروع کر دیں، اب یہ دعوت کے مراحل چلے ہیں۔ اگر ہم حضور کی دعوتی زندگی کا جائزہ لیں، ایک خاکہ، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت و رسالت سے ظاہری طور پہ سرفراز فرمایا گیا، غار حرا کے اندر وحی کا نزول ہوا، اقرا تبلیغ تعلیم کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خفیہ دعوت شروع فرمائی۔ کیسے دعوت شروع کی؟ سب سے پہلے وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ دعوت کی ترتیب کیا ہے؟ دعوت کا آغاز کہاں سے ہے؟ اپنے گھر سے ہے۔ اپنی گھر والی وفا شعار زوجہ محترمہ، سارے مومنین کی سب سے بڑی والدہ محترمہ، روحانی امی جان سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے آ کر ان کو دعوت دی۔ وہ لمبا واقعہ کہ آپ نے فرمایا زملونی، مجھ پہ چادر اڑا دو، آرام فرمایا۔ اس کے بعد بات چیت کی تو جوں ہی زوجہ محترمہ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ میں ایک بات کر کے آگے چلوں گا کہ جس اماں خدیجہ کے ہم روحانی بیٹے ہیں، اور ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں جس اماں خدیجہ کا نام لینے والی ان کی پیروکار ہیں، آج انہی کی بصارت اور بصیرت مسلمان خاتون بیٹی کو چاہیے۔ یہ معمولی خاتون نہیں تھی۔ اندازہ اس سے لگائیے کہ عرب کے بڑے بڑے شرفاء، رؤساء، امراء، بڑے بڑے سرداران قریش نے اور سرداران عرب نے اماں خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، آپ نے سب کو رد کر دیا تھا۔ آپ دولت میں اس معاشرے کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ اپنی بصارت، بصیرت، دانائی، دانش مندی میں سب سے زیادہ مرتبہ رکھتی تھی۔ کئی نکاح کے پیغام آئے، سب کو آپ نے ریجیکٹ کیا۔ لیکن وہ وقت آیا کہ جب حضور آپ کا تجارتی سامان لے کر گئے، واپس آئے، آپ کے غلام نے، خادم نے حضور کی سچائی، امانت، دیانت، تجارت، معجزات کا ذکر کیا۔ اماں خدیجہ کی بصیرت کام کر گئی، جو مومنہ ایمانی بصیرت تھی وہ کام کر گئی کہ یہ ہستی جن کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ابھی حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ 25 سال کی عمر مبارک حضور کی، نبوت کا اعلان تو 15 سال بعد جا کے تقریباً ہوا، لیکن آپ کی بصیرت کام کر گئی کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ خود حضور کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اماں خدیجہ تو پہلے ہی جانتی تھیں، سمجھتی تھیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے عظیم ہستی ہیں۔ تو جوں ہی حضور نے بیان کیا کہ جبرائیل فرشتہ آیا تو اماں خدیجہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ 1 سیکنڈ نہیں لگا اور اماں خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور پر اسلام لے آئیں۔ گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ پھر گھر میں جو بیٹیاں تھیں، جو صاحبزادیاں تھیں، اب ماں کا کام کیا ہے، بیوی کا کام کیا ہے؟ حضور کی اس دعوتی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات نے جو خدمات انجام دیں، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، جس پہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ حضور کی دعوتی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ حضور کے گھر کی خواتین کا ہے، آپ کی ازواج مطہرات کا ہے۔ اماں خدیجہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر اپنی بیٹیوں کو اسی وقت ایمان کی دعوت دی۔ ماں کا فرض کہ بیٹیوں کو بھی چلائے اپنے راستے پر، صحیح راستے پہ چلائے۔ بیٹیاں ماں کے پیچھے چلتی ہیں، بیٹیوں نے بھی، صاحبزادیوں نے بھی فوراً ایمان قبول کر لیا۔ وہ دن اور سن 10 نبوی شریف، 25 سال کم و بیش اماں خدیجہ نے اپنی ساری دولت حضور کے حکم پر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نچھاور کر دی۔ گھر میں فاقے آتے تھے، اماں خدیجہ مسکرا کے برداشت، دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو حضور کی دعوت خفیہ شروع ہوئی۔ دوستوں میں، سمجھدار مردوں میں ابو بکر صدیق حضور کے سب سے قریبی تھے۔
حضور نے سب سے پہلے ان کو دعوت دی۔ صدیق اکبر نے بغیر دلیل قبول مانگے فوراً اسلام قبول کیا، گویا کہ ابو بکر صدیق بھی پہلے سے انتظار میں تھے کہ بس کوئی وقت آئے میرے نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور میں ایمان قبول کر کے آپ کا غلام بن جاؤں، خادم بن جاؤں۔ فوراً ایمان قبول کیا۔ پھر بچوں میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب یہاں سے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان میں سے اب یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ حضور نے جب یہ خفیہ دعوت کا آغاز فرمایا تو جس کو حضور دعوت دیتے تھے صرف یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تم بھی اسلام ایمان قبول کرو اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دینا شروع کر دو۔ آج امت میں یہی خلا ہے، یہی گیپ ہے کہ مسلمان اور دیندار ہونے کا، نیک ہونے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بس اپنی نماز روزہ ہم پڑھ لیں تو کافی ہے۔ ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو اس چیز کو نیکی اور اسلام سمجھتا ہو کہ بس اپنی نماز روزہ کافی۔ ہر مسلمان کے ذہن و دل میں اللہ کے نبی نے یہ بات راسخ کی تھی، پہلے مسلمان سے آخری مسلمان صحابی تک، کہ تمہارا کام خود بھی ایمان اور اسلام لانا اور عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی یہ دعوت دینا ہے۔ چنانچہ اماں ختیجہ نے بھی دعوت دینا شروع کر دی، صدیق اکبر نے بھی دعوت دینا شروع کر دی، غلاموں میں بھی دعوت چلنا شروع ہو گئی۔ یہ خفیہ دعوت، صدیق اکبر کی دعوت اس قدر مؤثر تھی، اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو پہلے 10 عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو حضور نے کئی بار جنت کی بشارت دی، صدیق اکبر کو نکالیں تو پیچھے 9 صحابہ رہ گئے۔ ان 9 میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ان کے اسلام کی وجہ ابو بکر صدیق بنے ہیں۔